بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میرا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ اس سے پہلے ہم آپ کو 2 ویڈیو پیش کر چکے ہیں۔ پہلے ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے احوال بیان ہو چکے، اور دوسری ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اور آپ کے رضاعت کا زمانہ بیان ہو چکا۔ اب اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ اور جد امجد کے وفات کے احوال بیان کریں گے۔ تو اس دوسری ویڈیو میں آخر میں جب ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ حلیمہ سعدیہ نے آپ کے والدہ سے یہ عرض کیا تھا کہ اس بچے پر مجھے جن کے آثار کا گمان ہوتا ہے، تو آپ کے والدہ نے فرمایا کہ اس بچے پر جن کے آثار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ بچہ بہت بابرکت ہے، بہت شان والا ہے، اور جب یہ میرے حمل میں تھے تو اس وقت خوابوں میں فرشتوں نے مجھے بہت بشارتیں سنائی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ پریشان ہیں تو اس بچے کو مجھے دے دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک اپنے والدہ کے ساتھ رہیں، اور اس کے بعد آپ کے والدہ کا ارادہ ہوا کہ میں اپنے میکے میں مدینے میں جاؤں۔ تو آپ کے والدہ ماجدہ اور ان کے باندی ام ایمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 افراد سواری پر سوار ہو کر مدینے چل دیے۔ جب آپ سفر کرتے ہوئے اور مدینے میں پہنچے تو اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کی، عزیز اقارب سے ملاقات ہوئی، اور 1 مہینے مدینے ہی میں ٹھہرے۔ 1 مہینہ پورا کرنے کے بعد مکہ واپس جانے کا ارادہ ہوا، تو اسی طرح 3 ہی افراد سفر کی تیاری کرنے لگے، ام ایمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والدہ آمنہ بی بی۔ تو سفر کرتے کرتے ایک مقام تک جب پہنچے جس مقام کا نام ابوا ہے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا انتقال ہوا۔ اب اس پریشانی کے عالم میں کہ ان کے کفنانے کا دفنانے کا انتظام کیسے ہوگا، ایک باندی ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بچے ہیں، 6 سال کے بچے ہیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور اپنے والدہ کو یاد کرتے کرتے بہت روئے ہیں۔ تو ام ایمن نے کفنانے اور دفنانے کا انتظام فرمایا، اور جب دفنا دیا اور جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر سے چمٹ کر رونے لگے، اور بہت روئے، چمٹ کے رونے لگے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، 6 سال کا، والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، بے یار و مددگار، رو رہے ہیں والدہ کی قبر سے چمٹ کے، اور رو کے آوازیں دے رہے ہیں۔ تو ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے الگ کیا اور مکے کی طرف جانے لگے۔ جب مکے میں پہنچے ہیں، اب اس یتیم لڑکے کا ان کی پرورش کون کرے، ان کی کفالت کون کرے؟ تو آپ کے دادا نے ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ آپ کے دادا بہت دل و جان سے ان کو چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ والد فوت ہو گئے ہیں، والدہ نہیں ہیں، صرف دادا ہے۔ دادا بہت پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ کہیں چلے جاتے، خود دیر ہو جاتی، تو آپ کے دادا کو بہت فکر لگتی، اور وہ ٹہلنے لگتے، ادھر ادھر جو ہے وہ ٹہلنے لگتے اور آپ کا انتظار کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کے دادا کا ایک اونٹ گم ہو گیا، تو آپ کے دادا نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف گئے اور ذرا دور نکل گئے تو کچھ دیر ہو گئی، تو آپ کے دادا پریشان ہو گئے، اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگے، ادھر ادھر ٹہرنے لگے، بہت زیادہ فکر مند ہو گئے، اور مکے میں گئے، بیت اللہ کے اندر گئے،
اور وہاں پر طواف کرتے ہوئے اشعاروں میں دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ میرے بچے کے محمد کی حفاظت فرمانا، جلدی سے ان کو میرے پاس لوٹا دینا۔ کوئی گاؤں والا آدمی، دیہاتی آدمی، بدو، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ عبد المطلب ہے، اور ان کا ایک پوتا ہے محمد نام کا، انہوں نے اون کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے، تھوڑی دیر ہو گئی تو ان کو پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ اس میں کیا بات ہے، وہ آ جائیں گے؟ تو کہنے لگے نہیں، یہ اپنے پوتے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو آپ کے دادا مکے میں آپ کے لیے ایک مسیری بچتی، اور آپ اس مسیری پر جا کر بیٹھ جاتے تھے، اور آپ کے بچے 13 بیٹے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت 12 چچا تھے، اور وہ 12 چچا وہ اس مسیرے کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب بیٹھتے تو ارد گرد سارے بیٹے ہوئے، لیکن کسی کی ہمت اور اجازت کسی کو نہیں کہ وہ مسیری پہ بیٹھ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے دریغ ہو کر اور مسیری پہ بیٹھ جاتے تھے۔ اگر کوئی کسی نے اشارہ کیا کہ نہ بیٹھو تو آپ کے دادا کہتے ہیں کہ یہ تو بہت شان والا بچہ ہے، اس کو روکو نہیں۔ آپ کے دادا آپ کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ اب بیٹے بڑے بڑے ہیں لیکن وہ ارد گرد بیٹھے ہوئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ ہیں۔ کبھی آپ کے دادا کو کوئی پریشانی ہوتی تو آپ کے دادا آپ کو دعا کے لیے کہتے ہیں۔ آپ کے دادا کو پتہ تھا کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہیں، اور آپ جب دعا کرتے تو دعا قبول بھی ہوتی۔ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو قریشی مکہ اپنے سردار عبد المطلب کے پاس گئے اور کہا کہ بارش کی بہت پریشانی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو آپ کے دادا نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ کے دادا اپنے قوم کے ساتھ بیت اللہ کے اندر گئے، اور بیت اللہ کے اندر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ دعا کر لو۔ دادا نے کہا دعا کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش شروع ہو گئی، اور بارش شروع ہو گئی۔ یہ اللہ کا کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو قبول ہوتے، اور دادا کو بھی معلوم تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال مزید اپنے دادا کی پرورش میں رہے۔ جب 8 سال عمر ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہوا۔ والد بھی فوت، دادا بھی فوت، والدہ بھی نہیں ہے، لیکن دادا نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے، ان سے کہا تھا کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے اس بیٹے محمد کی پرورش اور ان کی نگرانی آپ نے کرنی ہے۔ دادا بہت سمجھدار تھے۔ دادا کو معلوم تھا کہ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے ماں کا بیٹا ہے، یعنی ان دونوں کا ماں ایک ہے، اور دوسرے میرے بیٹے ان کے چونکہ دوسروں کی ماں الگ ہیں، اس لیے ابو طالب اپنے اس بھتیجے کے اور اپنے اس مرحوم بائی کے بیٹے کا خیال اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں، اور اس سے اچھے طریقے سے پیار اور محبت کے ساتھ رکھیں گے۔ تو ابو طالب سے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اس میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے ہیں۔ وہ کہنے والے کہہ رہے کہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا جنازہ جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کے رو رہے ہیں۔ آپ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اب ابو طالب کی ذمہ داری ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا۔ ابو طالب آپ سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے اپنے بھی بیٹے تھے، ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب زیادہ محبت کرتے، اپنے بچوں سے کم محبت رکھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے زیادہ محبت کرتے۔ تو ابو طالب ایک مرتبہ ملک شام کے تجارت کے غرض سے سفر کے لیے جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جاتا ہوا دیکھ کر رونے لگے کہ ابو طالب بھی جا رہے ہیں، اس لیے کہ
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा भी नहीं, दादा भी नहीं, वालिद भी नहीं, अब एक प्यार करने वाले हैं वो भी जा रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। तो अबू तालिब ने जब देखा तो अपने सीने से लगाया और कहा कि आप मेरे साथ सफ़र पे जाएंगे, आप मेरे साथ सफ़र पे जाएंगे। सफ़र के लिए रवाना हुए। मुल्क शाम सफ़र है तिजारत के लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। ये सफ़र बहुत दूर का सफ़र है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक़्त 12 साल की हैं, 12 साल की उम्र है। तो दादा अबू तालिब चचा को ख़्याल गुज़रा कि बहुत दूर का मुशक्क़त का सफ़र है, तो मुशक्क़त से बचने के लिए उनको ठहरा दिए। लेकिन जब उनको उदास देखा तो अपने साथ लेकर गए और इराक़ के एक शहर बसरा में जब पहुँचे हैं तो वहाँ पर जहाँ पर एक कलीसा था ईसाइयों का, तो वहाँ पर इस काफ़िले वालों ने पड़ाव डाला। वहाँ पर एक पादरी था, उस पादरी ने इनका इस्तक़बाल किया। तो ये लोग सोचने लगे कि पहले तो कभी आपने हमारा इस्तक़बाल नहीं किया, हमसे मिले नहीं, आज क्या बात है। तो उन्होंने कहा ये बच्चा अनक़रीब ये रसूल बनाकर बनेंगे और इनको अल्लाह पाक अपना नबी चुनेंगे, ये बहुत शान वाले हैं। तो वो काफ़िले वालों ने कहा आपको कैसे मालूम कि ये नबी होंगे। तो कहा कि मुझे मालूम है, जब आपको मैंने आते हुए देखा तो मैंने एक चीज़ ये देखी कि दरख्त इनको सजदा कर रही है और पत्थर इनको सजदा कर रहे हैं। तो मैं पहचान गया कि ये दरख्त का अल्लाह पाक का हुक्म सजदे का और पत्थरों को अल्लाह पाक का हुक्म सजदे का ये नबी को हो सकता है, किसी आम आदमी को दरख्त और पत्थर सजदा नहीं करते। दूसरी बात ये कि इनके पीठ पीछे दो शानों के बीच में मोहर नबूवत हैं और वो मोहर नबूवत वो बीच में हैं और वो उभरा हुआ होगा। तो आप देख लो। जब देखा गया तो सब परेशान हैरान हो गए और उनको देख लिया। तो उस राहिब ने कहा कि आज आपकी दावत ही हमारे यहाँ आओ। तो पूरे कौम गई और वहाँ पर जाकर जो कनीसा है उसके करीब एक दरख्त के चाँव में बैठ गए और सारे चाँव पर कब्ज़ा कर लिया। अब चाँव कोई बाकी नहीं। तो राहिब ने देखा तो कहा वो लड़का कहाँ है। तो उन्होंने कहा वो कहीं गए हुए, अभी आएंगे। तो अभी आते हुए देख लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। तो देखा कि दरख्त के चाँव में तो सब लोग बैठे हुए, जगह नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ दूब में बैठ गए और फिर देखते ही देखते उस दरख्त का चाँव हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गया। तो राहिब ने कहा ये दरख्त की चाँव को देखो देखो, मैंने नहीं कहा था कि ये अल्लाह के नबी होंगे अनकरीब। फिर काफ़िले वालों से कहा कि इनका कफ़ील और उनका वली कौन है। काफ़िले वालों ने उनको जवाब दिया कि इनके चचा अबू तालिब हैं। तो उन्होंने अबू तालिब को कसम देकर कहा कि आगे आप रूम की तरफ ना जाइए, इसलिए कि रूम वालों को पता है वो इनको पकड़ लेंगे और इनको नुकसान पहुंचाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको नुकसान पहुँचे, इसलिए कि हमारी किताबों में इस नबी की निशानियाँ मौजूद हैं। तो इसलिए आप अल्लाह के वास्ते आगे ना जाइए। अब काफ़िले वालों को इस बात का तरद्दुद हुआ कि जाए कि ना जाए। यकायक देखा कि 7 आदमी आ रहे हैं, बड़े अकड़ के आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है किसी को तलाश करते हुए आ रहे हैं। तो राहिब ने उन 7 आदमियों से पूछा कि आप किसको तलाश करते हुए आ रहे हैं, क्या देख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जिस नबी का ज़हूर होने वाला है वो नबी इस महीने में सफ़र करेंगे, तो हम उनको तलाश कर रहे हैं ताकि उनको पकड़ के कत्ल कर सके, नाउज़ुबिल्लाह। तो राहिब ने कहा कि जिस नबी को अल्लाह ने पैदा करना है, तुम अल्लाह के हुक्म को रोक सकते हो, अल्लाह के हुक्म को रोक सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं। फिर कहा अल्लाह पाक ने जो हुक्म दिया तो हो के रहेगा, तुम उनको रोक नहीं सकते हो, कोशिश क्यों करते हो, उनको रोकने की कोशिश ना करो। तो वो शर्मिंदा हो गए और उन्होंने वादा कर दिया कि हमने छोड़ दिया, हम उनको तलाश नहीं करेंगे। फिर अबू तालिब के तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगे कि आप उनको वापस ले जाइए
اور آگے نہ جائیے، اس لیے کہ آگے اور کوئی لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کو پکڑ لیں، تو وہ آپ واپس جائیے۔ ابو طالب نے اس بات کو مان لیا اور اپنے سامان تجارت کو وہیں پر فروخت کرنا شروع کر دیا اور کم منافع کے ساتھ بیچ کر اور مکے کی طرف آ گئے۔ تو بات ختم ہو گئی، آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے احوال بیان کر چکے ہیں، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بارے میں ہم مختلف قسم کے ویڈیو قسطوار پیش کریں گے، تو عنقریب وہ قسطیں انشاءاللہ آتی رہے گی، تو آپ سب شوق سے ان کو دیکھیں سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بارے میں سماج سے محروم کے لیے بہت کم ایسی ویڈیو آپ کو ملیں گے، تو کوشش کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بارے میں بچپن سے لے کر اور آپ کے بعثت تک اور صحابہ کے ساتھ آپ کی زندگی کے احوال اور مکے میں اور مدینے میں زندگی کے احوال انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے احوال بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ کوشش کر لیں کہ ان کو دیکھیں سنیں اور شوق کے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی ان کو بتائیں، تو انشاءاللہ وہ جب ان کو حاصل کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ شوق کے ساتھ، تو ان کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب مجھے اجازت دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا اسرار صاحب نے جو سماج سے محروم کے ترجمان ہیں بیان فرمایا، بہت اچھا لگا اور بہت محظوظ ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے احوال بیان ہوئے، بہت اچھا لگا، بہت محظوظ ہوئے۔ آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ صرف ویڈیو نہیں ہے بلکہ آڈیو بھی ہیں، تاکہ سماج سے معذور کے والدین، بہن، بھائی، عزیز اقارب بھی اس بیان سے سن کر فائدہ اٹھائیں۔ تو اس میں دونوں چیزیں ہیں، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں، خوب شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں تاکہ دین آگے لوگوں تک پہنچ جائیں۔ عام طور پر لوگ فلموں کے وغیرہ وغیرہ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، اور اس کا تعلق بھی دنیا کے ساتھ ہے۔ اب دین کی ویڈیو اگر ہم شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور ویڈیو آتے رہیں گے تو اس کا فائدہ بھی ہوگا، باعث اجر بھی ہوگا۔ تو آپ سب انشاءاللہ خوب شیئر کریں۔